اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم بھائیوں اور بہنوں، زہرا علی کا سلام۔ میں آپ کی ریڈر آپ سے مخاطب ہوں اور الحمدللہ کتاب غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں کی جلد نمبر 3 کا یہ پارٹ نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ہیڈنگ ہے عقیدہ شیعہ اور اس کا پیج نمبر ہے 509۔ عقیدہ شیعہ کتاب کا جو تجزیہ اب پیش ہو رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مستصرق روایت دو فلوسن۔ کوئی محقق اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بے جا الزامات اور تکلیف دہ گالم گلوچ سے پاک ہے، لیکن جیسے ہی نظر گہرائی میں جاتی ہے تو شیعوں کے عقائد سے عدم واقفیت اور جہل مرکب کی علامتیں واضح ہو جاتی ہیں، جیسے علم رجال اور اس کی احوال اور آثار کا قطعی پتہ نہیں۔ پھر یہ کہ وہ شخص انتہائی افترا پرداز، گستاخ، بد زبان اور جھوٹا ہے۔ اشتباہ سے بھرپور تحریر ہوتی ہے، جہاں دخل نہ دینا چاہیے دخل دیتا ہے، نتیجے سے بے خبر انگاروں سے کھیلتا ہے، عظیم شیعہ قوم کے بارے میں خامہ فرسائی کر کے بغیر کسی اسناد کے محمل اور لغو باتیں اور بے بنیاد افسانے تراشتا ہے۔ ایسی تہمت والی باتوں کو اپنی کتاب میں بنا سوار کے پیش کیا ہے، جو اہل سنت کے استعاری طاقتوں کے اشارے پر لکھی ہے۔ ان زہریلی باتوں کا مقصد محض ذہنی عیاشی ہے۔ مثلاً وہ لکھتا ہے کہ ہائی ایس اپنی کتاب قاموس اسلام 128 میں عید غدیر کے متعلق لکھتا ہے کہ شیعہ 18 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں، جس میں آٹے سے 3 مجسمے تیار کرتے ہیں، اس کے پیٹ میں شہد بھر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر، ابو بکر اور عثمان کا مجسمہ ہے، پھر اس کا پیٹ چھری سے چاک کرتے ہیں، بہتے ہوئے شہد کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ خون بہہ رہا ہے، اس کا انہوں نے عید غدیر نام رکھا ہے۔ ایک جگہ صفحہ نمبر 158 پر بیورٹار نے لکھا ہے، ایرانیوں کو اگر موقع ملتا ہے تو عمر اور ابو بکر کی قبر کے پاس نجاست کر دیتے ہیں، اسے ایک پرانے کپڑے سے بھر کر وہاں رکھ آتے ہیں تاکہ رات میں اس کا مجاور آ کر اٹھائے تو سمجھے کہ تحفہ بھیجا گیا ہے۔ ایک جگہ صفحہ نمبر 161 یعنی 161 پر لکھتا ہے کہ شیعوں کا خیال ہے کہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے فرزند اسماعیل کے لیے امامت واضح تھی، لیکن چونکہ اسماعیل شرابی تھے اس لیے امامت ان کے چوتھے فرزند موسیٰ کی طرف منتقل ہوئی۔ امام جعفر صادق کے 7 فرزند تھے، اسی وجہ سے گروہ شیعہ میں شدید اختلاف پھوٹ پڑا، چنانچہ اس کی تصریح ابن خلدون نے کی ہے، اور اس بات کا ریفرنس ہے مقدمہ ابن خلدون جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 251۔ ایک جگہ صفحہ نمبر 128 پر امام حسین کے ایک لامعلوم فرزند کے پوتے عبداللہ ابن علی ابن عبداللہ ابن حسین کے بارے میں، جن کا تاریخ اور سیرت میں کہیں پتہ نشان نہیں کہ کب پیدا ہوئے، کہاں زندگی بسر کی، کب مرے اور کہاں دفن ہوئے۔ البتہ امام محمد باقر کے زمانے میں عبداللہ ابن علی ابن الحسین تھے، جو فقیہ اور فاضل اور امام محمد باقر کے امام کے قائل تھے۔ بہرحال یہ لامعلوم عبداللہ کے متعلق لکھتا ہے کہ انہوں نے دعوی امامت کیا، کہتے ہیں کہ خراسان سے ان کے پاس 72 نمائندے مدینے آئے اور 72 نمائندے مدینے آئے، وہ امام کے لیے حقوق کی رقم لائے تھے، لیکن امام کو پہچانتے نہیں تھے۔ پہلے عبداللہ کے پاس گئے، انہوں نے نمائندوں کو دکھانے کے لیے رسول کی زرہ، انگوٹھی، عصا اور عمامہ پیش کیا۔ جس وقت سب لوگ حاضر ہو گئے، امام محمد باقر نے اپنے فرزند جعفر سے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی لے آئیں۔ انگوٹھی لی، اسے ذرا جنبش دی اور زبان پر کچھ کلمات جاری کیے، ناگاہ ذرا، امامہ اور عصائے رسول اسی انگوٹھی سے باہر آ گئی۔
جو ہی امام نے زرہ پہنی، امامہ سر پر رکھا، عصا ہاتھ میں لیا، لوگوں پر وحشت طاری ہو گئی۔ جب لوگوں نے دیکھ لیا تو امامہ اور زرہ اتار کر لبوں کو جنبش دی۔ یہ تمام چیزیں انگوٹھی میں واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد زائرین کی طرف رخ کر کے فرمایا، ہر امام کے اختیار میں قارون کی دولت ہوتی ہے۔ سب نے آپ کے حق امامت کا اقرار کر لیا اور اپنے مال امام کے حوالے کر دیے۔ اسی کے حاشیے میں لکھتا ہے کہ دائرہ المعارف اسلامیہ مادہ قارون کی طرف مراجعہ کیجیے۔ سبحان اللہ، مجھے گمان بھی نہ تھا کہ اتنے بڑے جامع میں کوئی ایسا بھی صاحب قلم پیدا ہوگا جو ایسی باتیں لکھے گا، جو مخالفین سے لے کر دوسروں کے عقیدے کی ترجمانی کرے، پھر یہ کہ ایسا محمل عقیدہ جس کا نہ کوئی ماخذ نہ مدرک، جیسے پایا تہمت گھسیٹ دی۔ میں ایسے مؤلف کے متعلق کیا لکھ سکتا ہوں جو نہ کوئی حوالہ دے، نہ کسی کی رہنمائی قبول کرے، بقول اسی کہ 16 سال اس نے کتاب کے مقدمے کی خاطر شیعہ آبادیوں میں گردش کی، ہر جگہ جھک مارا، ان کے اجتماعات میں حاضری دی، ان لوگوں میں رہا سہا، اس تمام مدت میں جو کچھ لکھا اس کا اثر دیکھنے کو نہ ملا، نہ کسی شیعہ کتاب خواہ وہ سطحی کیوں نہ ہو یہ بات ملی۔ پھر وہ اسلامی برادری کو پارا پارا کرنے کے لیے ترقی یافتہ ترین مدارس پر ایسی الزام تراشی کرتا ہے جن سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں، ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جن سے شیعوں کا صحیح اور متناسب سلوک قطعاً الگ ہے اور وہ اسے حرام سمجھتے ہیں۔ اس کی نفرت اور عناد کا تذکرہ کرتا ہے جس کا نہ تو قدیم اور جدید کتابوں میں ثبوت ملتا ہے، نہ کبھی کانوں سے سنا اور نہ آنکھوں سے دیکھا۔ اس گرہ قدر کتابوں سے دنیا کے کتب خانے بھرے پڑے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ایمان باللہ نہیں یا وہ نقل سماعت کے مریض ہیں، ان کی بات دوسری ہے۔ خدا اس کا ناس مارے جو اس قسم کی بات لکھے اور عذاب آخرت سے قبل ہی اسے ناعاقبت اندیشی کا مزہ چکھائے۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ جھوٹا عصر حاضر کی اولاد شیعہ کتابوں سے جو بات بھی نقل کرتا ہے جھوٹ کے پلندے لگا دیتا ہے۔ چنانچہ کلینی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی قبر کھولی گئی، ان کو وہی کپڑے پہنے ہوئے اور اصلی حالت میں دیکھا گیا، ذرہ بھی تغیر نہ ہوا تھا۔ ان کے پہلو میں ایک بچہ تھا جسے دفن کے وقت لٹا دیا گیا تھا، اسی لیے ان کے مزار پر مسجد بنا دی گئی۔ پھر حاشیے پر لکھتا ہے کہ فہرست توسی میں ایسا ہی ہے، لیکن جب آپ فہرست توسی دیکھیں گے تو کہیں اس کا پتہ نہیں اور نہ نشان۔ کبھی وہ عبارت میں تحریف کر بیٹھتا ہے، بات بالکل الٹ دیتا ہے۔ چنانچہ کلینی کی الکافی سے مولا امیر المومنین کی زیارت نقل کر کے ایسی بات بڑھا دیتا ہے کہ نہ کافی میں وہ چیز ملے گی نہ دوسری شیعہ کتابوں میں۔ اس سے زیادہ اس کی جہالت اور نادانی رجال شیعہ اور تاریخ شیعہ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلیمان فارسی کے حال میں لکھتا ہے کہ بہت سے شیعہ زیارت کربلا سے واپس ہو کر ان کے قبر پر جاتے ہیں جو مدائن کے دیہات سہندور میں واقع ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اصفہان میں دفن ہے۔ دوسری جگہ صفحہ نمبر 228 پر مقداد کے حال میں لکھتا ہے کہ مصر میں مرے اور مدینے میں دفن ہوئے۔ حذیفہ یمان کے متعلق لکھتا ہے کہ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہوئے اور مدینے میں دفن ہوئے۔ کلینی کے لیے لکھا کہ بغداد میں مرے اور کوفے میں دفن ہوئے۔ 7ویں صدی کے بزرگ سید مرتضیٰ رازی کے متعلق لکھا کہ علم الہدیٰ نے ان کی تاریخ وفات 336 ہجری لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار بناوٹی باتیں بھری پڑی ہیں۔ اس کی اس ذلیل حرکت سے ارباب علم کو قے آنے لگتی ہے۔ کتاب کا مترجم غارت ہو جائے۔ مغربی گناہوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر جامعات سے منتشر کیا اور ناموس اسلام کا سودا کیا۔ نہ حمیت عرب ہوش میں آئی، نہ دین کی حیا دامن گیر ہوئی۔ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا جواب دیں گے۔ اس کے آخر میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ تحریر ہے کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد اگلی کتاب کا بیان شروع ہوتا ہے، الوشیعہ فی نقد عقائد الشیعہ، اور اس کے آتھر ہیں موسیٰ جار اللہ۔ بیان ہوتا ہے کہ ذرا بھی میلان نہ تھا کہ یہ کتاب درمیان میں آئے یا اس کی آواز کان میں پڑے، کیونکہ اس کو تالیف کے بجائے رسوائی کا نام دینا چاہیے۔
مگر چونکہ چھپ کر بازاروں میں بک رہی ہے اس لیے معاشرے کو اس کی قدر و قیمت بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کا ہر سیاہ صفحہ امت اسلامی کے لیے شرمناک اور قوم کے لیے تہمت اور رسوائی ہے۔ ایسے شخص کی کتاب کے متعلق کیا لکھا جائے جو قرآن اور سنت کو پس پشت ڈال دے، خود سری میں فیصلہ کرے اور نقد و اعتراض کرے، نامناسب بات کہے، تہمت باندھے، غلط باتوں کے ساتھ نامناسب القاب تراشے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے اپنی رائے سے تفسیر کرے، جو کچھ اس کی کمزور عقل میں سما جائے توجیہ کر ڈالے، جیسے قرآن آج کل ہی میں نازل ہوا ہو، کسی نے اس سے پہلے سے نہ پہچانا تھا۔ آیت قرآنی کے متعلق اس سے پہلے کسی نے کوئی بات ہی نہیں کہی ہے، نہ تفسیر ہوئی ہے، نہ اس کے بارے میں حدیث ہے۔ گویا یہ شخص قانون تازہ، جدید نظریہ اور خود ساختہ نیا دین اور مذہب ایجاد کر رہا ہے، جس کا مبادی الاسلام اور مطالب کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی احمقانہ تحریر کے مطابق امت اپنے تمام امتیازات اور فضائل و کمالات اور تبلیغ میں رسول اعظم کے برابر ہے، مخصوص ترین خصوصیات نبوت میں بھی اس کی شریک ہے۔ جس سورے میں پیغمبر اسلام کی رسالت مراد ہے، اس سے بلا فاصلہ امت کی رسالت بھی مراد ہے۔ یہ شخص لقد جاءکم رسول من انفسکم یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار یعنی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 جیسی آیات سے امت کی رسالت پر استدلال کرتا ہے۔ اس کی اس یا وہ گوئی پر بحث کرنے کے لیے فرصت چاہیے۔ آج کل علامہ شیخ مہدی حجار نجفی اس کے ابطال میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ اس شخص کی صرف رسالت امت کی غلطی ہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھی، مگر اس نے تو غلطیوں کی بھرمار کر دی۔ چند نمونے پیش ہیں۔ نمبر 1 اعتراض: امت بالکل رسول اعظم کی طرح معصوم ہے، ان معنوں میں معصوم ہے کہ وہ تبلیغ و ادائے رسالت کا تحفظ کرتی ہے، پیغمبر ہی کی طرح ہر عہد اور ہر عصر میں ابلاغ کے فرائض انجام دیتی ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی دین کی کوئی بات امت سے چھوٹ گئی ہو یا اسے فراموش کر دیا ہو۔ اس لیے امت تمام ائمہ سے قرآن و سنت کی بنسبت زیادہ واقف کار اور ائمہ امت کی ہدایت سے قریب تر ہے۔ قرآن اور سنت کے متعلق امت کا علم آج کل علی اور اولاد علی سے زیادہ اور کامل تر ہے کہ عمومی حیثیت سے اکثر فرزندان امت کو ائمہ اور اصحاب رسول سے زیادہ واقف کار بنایا ہے۔ جو بھی حادثہ پیش آتا ہے امت اس پر حق اور جوابی فیصلہ صادر کرتی ہے۔ ہر مسئلے کا امت کے پاس جواب موجود ہے۔ امت وارث پیغمبر ہے اور خاتم النبیین کی برکت سے رشد فکری سے بھی بہریاب ہے۔ خداوند عالم اس حکم کو بتاتا ہے، امت کی یہ ہدایت اور حق طلبی ہر امام کی ہدایت اور حق طلبی سے افضل ہے، اور امت رسول اعظم کی طرح اور عقل کی برکت سے معصوم ہے، بالغ اور رشید ہے۔ اب اس سے کسی امام کی ضرورت نہیں، اس کی اصابت فکر و عقل ہر امام سے اس کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ شیعہ جو ائمہ کی عصمت کے معتقد ہیں، مجھے ان کا انکار نہیں، لیکن مجھے اس عقیدے کے بارے میں اختلاف ہے کہ ابھی امت محمد قاصر ہے اور آئندہ بھی قاصر رہے گی، وہ قیامت تک امام معصوم کی وصایت کے محتاج ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امت ہر معصوم امام سے ہدایت کے معاملے میں نزدیک تر ہے، اور حق اور جواب کے معاملے میں ہر امام معصوم سے زیادہ واقف کار ہے، کیونکہ امام کی عصمت صرف دعویٰ ہے، لیکن امت کی عصمت پر گواہ قرآن ہے، اور بد یہی اور ضروری بھی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کا امت نے پہلے سے جواب نہ مہیا کیا ہو۔ ہماری عقل امت کی محتاجی کو امام معصوم کے ساتھ سمجھ نہیں سکتی، وہ رشد فکری سے بہریاب ہے، معصوم عقل اور معصوم کتاب کے حامل ہے۔ عصمت کی اسی توانائی کے ذریعے وہ رسول خدا کی تمام میراث کی وارث ہوتی ہے اور نبی اعظم کے ہر مقام اور مرتبے پر فائز ہو گئی ہے۔ امت باوجود کمال عقل ختم نبوت کے بعد اس بات سے گردانی تر اور معزز اور بلند مرتبہ ہے کہ کسی جانشین کے ماتحت رہ کر قیامت تک قاصر رہے۔ اس کے اس اعتراض کا جواب
علامہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ خرافاتی خیالات جو ایک حق کے متلاشی دانشور سے قطعی دور ہے۔ اس کی تو بات ہی چھوڑیے جو خود کو فقیہ کہتا ہے۔ گویا اس شخص نے نیند میں پریشان خیالی کا خواب دیکھ کر بڑبڑانا شروع کر دیا۔ کوئی اس شخص سے پوچھے کہ جب امت معصوم ہے، دین کی جزیات اور کلیات کی محافظ ہے، اصول اور فروعات کو تمام جہتوں سے ہر عصر اور عہد میں تبلیغ کی ذمہ دار ہے، اور اس سے کوئی چیز فراموش بھی نہیں ہوتی یا غفلت نہیں برتتی، تو پھر امت کا تمام ائمہ سے علم ہونا اور ائمہ کی ہدایت سے قریب تر ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ائمہ امت کے جرگے سے باہر ہیں؟ کیا ائمہ امت کے جرگے سے باہر ہیں؟ پھر یہ کہ کیا وہ دینی ہدایت کے محافظ اور ہدایت یافتہ نہیں؟ کیا جس دین کے مبلغ یہ امت ہے، اس سے وہ لوگ الگ ہیں؟ کیا امت کی عصمت و تحفظ دین اور دین کی بنسبت اس کی تبلیغ ائمہ کو شامل نہیں ہے؟ اس شخص کے دعوے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی جاہل پیدا نہ ہو، دین کے معاملے میں امت میں اختلاف بھی واقع نہ ہو، حالانکہ تمام دنیا میں جاہل بھرے پڑے ہیں، ان کے اقوال اور اعمال اور ان کی جہالت کے گواہ ہیں، سرفہرست خود وہی جاہل ہیں۔ پھر یہ کہ رسول کے بعد سے آج تک امت میں جو اختلافات رونما ہوئے ہیں انہیں ہر صاحب عقل جانتا ہے۔ کیا اس سے حقائق کے متعلق نادانی کے سوا کچھ اور سمجھ آتا ہے؟ کیا واضح حقیقت کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اختلافی موقع ایک امر بسیط ہے جس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شخص جس دین کے متعلق کہتا ہے کہ امت نے یاد کر لیا اور اس کی تبلیغ کر رہی ہے، کیا اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علی اور اولاد علی ان باتوں سے جاہل تھے، یا اس کا اعتقاد ہے کہ وہ امت کے فرد نہیں تھے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت سے متعلق حاضر میں امت کا علم بھی علی اور اولاد علی سے زیادہ اور کامل تر ہے۔ آخر کس نے اسے تمام امت کے علم اور اولاد علی کے علم کے متعلق واقف کرایا؟ کیا اس نے بلا دلیل اس پر حکم قطعی صادر کر دیا؟ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ اس کے گمان میں جب بھی امت میں کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ وقوع پذیر ہوا اور خداوند عالم نے امت کو اس کا حکم یا جواب سے مطلع کر دیا، اس طرح امت وارث پیغمبر ہو گئی اور پیغمبر رسالت سے ہدایت یافتہ اور ہمدوش کتاب و سنت ہو گئی اور معصوم اماموں کی طرح اپنی عقل میں معصوم ہو گئی۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر علی اور اولاد علی کیوں ان لوگوں میں نہیں جن میں خدا نے حق و ثواب سے مطلع کر دیا، اور کیوں وہی وارث پیغمبر نہیں؟ وہ علم امت میں شریک کیوں نہیں؟ انہیں برکت رسالت میں کیوں شامل نہیں کیا جا رہا؟ رسول اعظم کی طرح وہ عصمت سے سرفراز کیوں نہیں؟ انہیں عقل معصوم کیوں نہیں دیا گیا؟ اس سے زیادہ حیرت ناک امت کی عصمت کے متعلق خداوند عالم کی للکار ہے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی سورہ ملک کی آیت نمبر 14۔ بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہ بے خبر ہے؟ وہ تو بڑا باریک بین وہ تو بڑا باریک ہے اور واقف کار ہے اس کے علاوہ اگلی آیت بیان ہے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے کہنے دیجئے کہ رسول خدا زیادہ بصیرت کے حامل تھے اس کنوارے مفتی سے جو بے دلیل فتوے جھاڑتا ہے۔ وہ میزان علوم امت کو زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے امت کی ہدایت کے لیے دو گراں قدر چیزیں چھوڑیں، کتاب اللہ اور اپنی اطرت۔ یہاں اطرت سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، اور پھر فرمایا جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوگے۔ رسول نے ہدایت کو ان دونوں سے متمسک ہونے میں محدود کر دیا، ان کی پیروی کو قیامت تک کے لیے لازم قرار دے دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں کے پاس علوم اور معرف کے ایسے خزانے ہیں جن سے امت محروم ہے، اور امت اس وقت تک ان علوم کی حامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ معصوم نہ ہو۔ اس پر غیب کے پردے نہیں کھل سکتے۔ رہبر سے بے نیازی کی صورت میں
اس کے پاؤں ادھر ادھر لازمی طور سے پڑیں گے۔ رسول کی اس واضح نص کے مطابق اطرت رسول اور امام ہدایت کے معاملے میں قرآن کے ہم پلہ ہیں۔ یہ قرآن کی مفسر اور اس کے رموز و اسرار سے واقف ہیں۔ امت یا اس کے بعض افراد تو اس کی پوری بصیرت سے بھی محروم ہیں۔ ان کا ہم مرتبہ کہنا تو دور کی بات، واقعی اس بات کی حیثیت شیخی بکھارنے سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، خاص طور سے ایسی صورت میں جب اس حدیث کو متعدد موقعوں پر یا عظیم اجتماعات میں فرمایا گیا ہو۔ من جملہ ان کے بروز عید غدیر 1 لاکھ سے زیادہ افراد کے درمیان رسول نے فرمایا، رسول کے زمانے میں یہ اجتماع سب سے بڑا تھا۔ پھر یہ کہ اپنی وفات کی خبر بھی دی، چونکہ جانتے تھے کہ امت رموز کے ادراک سے قاصر ہے اور واقعی ہے بھی، اور قاصر اور آئندہ کے واقعی ہے بھی قاصر اور آئندہ بھی قاصر رہے گی، لہٰذا آپ نے مجبوراً اپنے بعد خلیفہ معین کرنا ضروری سمجھا۔ یہ حدیث ثابت اور متواتر ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس کے بارے میں علامہ سمہودی کی بات گزشتہ صفحات میں لکھ چکا ہوں۔ نمبر 1، رسول اسلام امت کے محتاجی کو اول روز سے ہی جانتے تھے۔ جس دن آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا، اس واضح حدیث کی شبیہ سفینہ نوح ہے، جس میں آپ نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو سفینہ نوح سے تشبیہ دی کہ جو بھی اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، جس نے روگردانی کی غرق ہو گیا۔ نمبر 2، لہٰذا نجات کو کشتی پر سوار ہونے کے استعارے کے ذریعے اماموں کی پیروی سے میں منحصر کر دیا ہے، لہٰذا ان کے پاس ہدایت امت کے سلسلے میں علوم کافی نہیں تھے، اور وہ علوم صرف ان کی رہبری کے وسیلے سے ہی حاصل نہیں کیے جا سکتے، تو یہ تشبیہ صادق نہ آتی اور کسی طرح بات نہ بنتی۔ اسی طرح حدیث نجوم بھی ہے، جس میں رسول نے اپنے اہل بیت کو نجوم سے تشبیہ دی، کیونکہ رسول کا خاندان درخشاں ستاروں کی طرح ہے جو گمراہی کی تاریک اندھیروں میں پرچم ہدایت ہیں، ضلالت و اختلافات میں امت کی ہدایت کرتے ہیں۔ اگر یہ دانش اور ہدایت کے ارکان نہ ہوتے تو تشبیہ کامل نہ ہوتی۔ اگر آج امت کا علم قرآن و سنت علم علی سے زیادہ کامل ہوتا، جیسا کہ عقل کے دشمن سوچتا ہے، تو رسول کیوں فرماتے گویا وہ جانتے ہی نہ تھے کہ میری امت میں سب سے زیادہ عالم میرے بعد علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان تمام تر باتوں کا کہ جو بیان کیے ہیں مصنف نے، علامہ امینی نے اس اعتراض کا جواب دینے میں، ان سب کے ریفرنسز بھی اس صفحے کے آخر میں تحریر ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ انہیں علم کا محافظ کیوں قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، یا ایسا باب جس سے لوگوں کو آنا چاہیے، انہیں باب علم اور اپنی رسالت کا بیان کرنے والا کہہ کر کیوں متعارف کراتے ہیں، امت کو کیوں خبردار کرتے ہیں کہ میرے علم کا محافظ اور خزینہ یہی علی ہے۔ آپ انہیں وصایت اور علم کی وراثت سے کیوں مخصوص فرماتے ہیں۔ ان تمام تر باتوں کے ریفرنسز ہیں المستدرک، مناقب خوارزمی، شرح نہج البلاغہ، شمس الاخبار، الفردوس بمعثور الخطاب، المستدرک علی ابن الحسین۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کا یہ ارشاد کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ خدا کی قسم میں رسول کا بھائی، ان کا ولی، ان کا چچیرا بھائی، ان کے علم کا وارث ہوں، مجھ سے زیادہ حقدار کون ہوگا۔ پھر حافظ نشاپوری یہ قطعی فیصلہ کیوں کرتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ حضرت علی دوسروں کے برخلاف علم نبی کے وارث ہوئے۔ ان تمام اعتراضات کے علاوہ پچھلے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کا علی سے علم ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ امت کا علم رسول خدا سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ علی رسول خدا کے تمام علوم کے وارث ہیں۔ اسی طرح پھر اس حدیث رسول کی توجیہ کیا ہوگی جس میں آپ نے فرمایا کہ حکمت کو ان کے خاندان میں خدا نے قرار دیا، جبکہ امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سے زیادہ واقف کار ہوں۔ رسول کی صحیح حدیث ہے کہ انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اپنی امت کو کیسے اہل بیت کی پیروی کا حکم دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اہل بیت میری طینت کا جز ہے، انہیں میرے فہم و علم کی روزی عطا کی گئی۔
اہل بیت کو امت کا رہبر قرار دیتے ہوئے رسول کیسے فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سے ہر گروہ میں میرے اور کچھ ارباب عدل ہوں گے جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، جو دین کی انتہا پسندوں کے گروہ سے، چھوٹے بڑے بناوٹی باتیں کرنے والوں کے انتصابات سے اور جاہلوں کی تفسیر و تعویل قرآن سے باز رکھیں گے۔ خبردار، وہ خدا کی طرف سے تمہارے رہبر ہیں، سوچو تو کس سے رابطہ رکھتے ہو۔ اس شخص کے گمان کے مطابق اگر امت کو قیامت تک امام کی کوئی احتیاج اور ضرورت نہیں تھی تو پھر 3 روز تک رسول کا جنازہ امت نے کیوں دفن سے چھوڑے رکھا؟ تمام کتابوں میں اس کی وجہ امر خلافت اور تعین خلیفہ ہی بتائی گئی ہے۔ ابن حجر نے سوائق میں لکھا ہے، جان لو اصحاب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ نسب امام امت نبوت ختم ہونے کے بعد واجب ہے، بلکہ یہ اہم واجبات میں سے ہے۔ دلیل ہے کہ دفن رسول سے غافل ہو کر اس کا اہتمام کیا گیا۔ تعین امام کے ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں اجماع کی مخالفت بہت سے شکوک پیدا کر گئی۔ ہر محقق کو ان باتوں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ امت کو غیر معصوم امام کی رسول کے بعد کس قدر ضرورت ہے۔ اس کے باوجود یہ شخص کہتا ہے کہ قیامت تک امت کو امام کی ضرورت نہیں۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے سلسلے کو یہیں پہ روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے اعتراض کو آپ کے سامنے اگلے یعنی 19ویں پارٹ میں پیش کیا جائے گا، اس جلد نمبر 3 کے، اور اس کا پیج نمبر ہوگا 520۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔